اور اس سرچ کے دوران میرے سامنے یہ چیز بھی آئی کہ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام کے اصول پرانے ہیں اور علماء پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں اور نئی جدید ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب ان سے سوال ہے کہ ہمارا جسم پرانا ہے یا نیا، کہ ہمارے جسم میں ہوا ہے یا مادہ، اور کیا ہمارے جسم میں محض روح ہے جو کہ ہوا میں موجود کرنسی سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو بھائی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسانی جسم کا سٹرکچر اور اس کی ضروریات ہزاروں سالوں سے تبدیل نہیں ہوئی۔ آج بھی وہی چیزیں درکار ہیں جو قدیم زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کو درکار تھی۔ خوراک، پانی، ہوا اور رہائش۔ ہمارا جسم روح اور مادے کا مرکب ہے اور اس کی ضروریات زندگی بھی مادی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ ہوا میں تیرتی ہوئی کرنسی کسی لحاظ سے بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام کبھی بھی ٹیکنالوجی کا انکار نہیں کرتا، اور ٹیکنالوجی تو بذات خود انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ظالم لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، ورنہ لوٹ مار کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاک چین ایک جدید اور ریولوشنری ٹیکنالوجی ہے اور اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس ٹیکنالوجی میں کرپٹو کرنسی اور NFTs کو داخل کر دینا جو کہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اب ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان ضرور کیا ہے، جیسے کھانا پکانے کے طریقے بدل گئے ہیں، پیداوار کے طریقے بدل گئے ہیں، لیکن انسان کی بنیادی ضرورت وہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی فطرت، اس کی ضروریات ہر دور میں ایک جیسی رہتی ہیں، لہٰذا اسلامی اصول انہی فطرتی ضروریات کے مطابق ہیں، تو وہ پرانے نہیں بلکہ لازوال ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الروم میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ، تو اپنا رخ ٹھیک مذہب کی طرف کر، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کسی دور میں بھی تبدیل نہیں ہوتی، اور اسلامی اصول اسی فطرت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔